اس واقعے سے امام حسن علیہ السلام کے دل پر کتنی چوٹ لگی ہوگی، اس کا سمجھنا دشوار نہیں ہے کہ جس نانا کے سامنے لوگ زور سے بول بھی نہ سکتے تھے، آج اسی کے سامنے یہ شور و غل، جس کے کسی حکم سے روگردانی کی جرت نہ ہوتی تھی، آج اس کے ساتھ یہ بے اعتنائی، یہ بے پرواہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاغذ قلم مانگ رہے ہیں اور نہیں ملتا۔ آخر یہ مسلمان ہمارے نانا کے اتنے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ اگر دلوں کا حال نظر نہ آتا تب بھی تیوری کا بل تو نظر آتا تھا، آواز کی درستی سے مزاج کی سختی کا اندازہ تو ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ وقت بھی امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے شفیق نانا نے دنیا سے رحلت فرمائی ہے، گھر میں کوہرام بپا ہے، اہل بیت رسول سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، دنیا اہل بیت کی نظر میں تاریک ہو گئی۔ اسی عالم میں خبر پہنچتی ہے کہ مسلمان سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر اپنے لیے خلیفہ کا چناؤ کر رہے ہیں۔ پھر خبر آئی کہ آپس میں دھینگا مشتی ہو گئی، مہاجرین و انصار میں اس بنا پر سخت نزاع ہے کہ خلیفہ کس گروہ میں سے ہو۔ پھر معلوم ہوا حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، وہ مسلمانوں کے خلیفہ یا بادشاہ تسلیم کر لیے گئے۔ خلافت کس کو ملی اور کس کو ملنا چاہیے تھی، اس پر تو زیادہ غور کرنے کا موقع نہ تھا، البتہ افسوس کا مقام ضرور تھا کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے، اور مسلمان تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے کی بجائے دنیا کی لالچ میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسی بے خبری، ایسی لاپرواہی، گویا اس گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں۔ یکا یک زمانہ بدل گیا، مسلمانوں کی حالت میں کیسا انقلاب پیدا ہو گیا کہ وہ عام انسانی سطح سے بھی گر گئے۔ امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ سوائے بنی ہاشم اور چند خاص اصحاب کے کسی کے دل پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پدر گرامی حضرت علی علیہ السلام نے جسد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، کفن پہنایا اور چند آدمیوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر نماز پڑھ کے اس امانت الہی کو سپرد خاک کر دیا۔ مسلمانوں کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ کم سے کم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی نماز ہی پڑھ لیتے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ہی دے لیتے۔ ایسا کوئی نہ تھا جو یہ خیال کرتا کہ چند گھنٹوں کے لیے خلافت کا معاملہ ملتوی کر دیا جائے۔ کس قدر تعجب ہوا ہوگا جب یہ منظر نظر کے سامنے آیا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تو ماتم ہو رہا ہے اور لوگ سلطنت پانے کی خوشیاں منا رہے ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، انتظام سلطنت کی فکریں ہو رہی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل شکستہ بیٹی حسرت و یاس کی تصویر بنی بیٹھی ہے، روتے روتے آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، لیکن کوئی بھولے سے اس کے پاس تعزیت کو نہیں آتا۔ امام حسن علیہ السلام خیال کرتے ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لوگ ہم سے کس قدر محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن آج سب کی نظریں بدلی ہوئی ہیں اور کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔